اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شخص اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یمن کی سرزمین پر فتنہ اور فساد کے بیج بوئے اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خط کے ذریعے سے حضرت فیروز تیلمی اور ان کے رفقا اور یمن کے رہنے والے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھرپور قوت لگائیں اور اپنے ایمانی فریضے کو ادا کریں۔ چنانچہ اس کا کچھ حصے اور کچھ واقعات آپ کے سامنے گزشتہ بیان میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت فیروز تیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حشنس نے مل کر اسود عنسی نام کے اس جھوٹے کذاب کو اس کے انجام تک پہنچایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ چنانچہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حشنس دیلمی فیروز دیلمی کی چچا بہن آزاد کو گانٹھنے کے لیے یعنی ان سے ساز باز کرنے کے لیے اسود کے محل میں پہنچے، جس پر اسود نے اس کے شوہر شہر بن بازان کے واقع شہادت کے بعد جبرن قبضہ کر رکھا تھا اور کہا کہ تم جانتی ہو کہ یہ لعین تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے، اس لیے تمہیں جبرن اور قہرن گھر میں ڈال رکھا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس کی جان ستانی میں ہماری معاون اور شریک راز بنو۔ آزاد کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے لیے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس نابکار سے بڑھ کر مکروہ اور قابل نفرت کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ کمبخت نبوت کا مدعی ہے، مگر حالت یہ ہے کہ نہ تو حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور نہ اسے محرمات سے ہی کچھ پرہیز ہے۔ تمہارا جو کچھ ارادہ ہو اس کی مجھے برابر اطلاع دیتے رہو، میں اس کار خیر میں دل و جان سے تمہاری مدد کروں گی۔ اسی اثنا میں اسود نے ایک قاصد بھیج کر قیس کو با ارادہ قتل اپنے پاس بلایا۔ قیس مزہج اور ہمدان کے 10 مسلح جوان لے کر اسود کے پاس گیا۔ اسود کو ان 10 محافظوں کی موجودگی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ قیس کو قتل کرے۔ کہنے لگا، قیس، میں نے تجھ سے سچ نہیں کہہ دیا تھا کہ تو میرے قتل کی سازش میں شریک ہے، مگر تو ہر مرتبہ جھوٹ بول کر دفع الوقتی کر رہا ہے۔ چنانچہ میرے موکل نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں قیس کے ہاتھ قطع کر دوں، ورنہ وہ ضرور میری گردن مار دے گا۔ قیس نے کہا کہ یہ قطعاً غلط ہے، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں اور حضور کے موکل کو بھی سچا پیغمبر یقین کرتا ہوں، لیکن وہی میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، اس لیے ساز باز کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ بدگمانی کو اپنے پاس بالکل بھی نہ پھٹکنے دیں۔ میں ہر طرح سے حضور کا غلام اور چاکر ہوں اور حضور کے ہر حکم کی تعمیل کو باعث سعادت یقین کرتا ہوں، اور اگر آپ میری طرف نظر ترحم سے نہیں دیکھیں گے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یہ باتیں سن کر اسود کا خیال بدل گیا اور قیس کو جانے کی اجازت دے دی۔ قیس وہاں سے نکل کر اپنے مسلمان دوستوں سے ملا اور یہ کہہ کر چلا آیا کہ بس اب اپنا کام پورا کر دو۔ اسود محل سرائے سے اٹھ کر باہر آیا اور تمام لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قصر کے باہر تقریباً 100 گائیں اور اونٹ بندے تھے، ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہاں تینوں مسلمان بھی موجود تھے۔ فیروز کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، فیروز، کیا وہ بات جو تیری نسبت مجھے بتائی گئی ہے غلط ہے؟ اور پھر تلوار دکھا کر کہنے لگا، میرا ارادہ ہے کہ تجھے ذبح کر ڈالوں۔ فیروز نے کہا، حضور والا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ حضور کی حرم محترم میری چچا بہن ہے اور ہم اس بات پر بڑے نازاں ہیں کہ حضور نے ہمیں سسرالی قرابت سے مشرف فرمایا ہے۔ اگر حضرت اعلیٰ منصب بے نبوت پر فائز نہ ہوتے تو ہم کسی بڑی سے بڑی قیمت پر بھی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ پر فروخت نہ کر سکتے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین و دنیا کی فلاح نصیب ہے۔ اتنے میں ایک شخص نے اسود کے سامنے فیروز کی چگلی کھائی اور کہنے لگا، سرکار، یہ فیروز آپ کا جانی دشمن ہے، آپ اس کی سخن سازیوں سے دھوکہ نہ کھائیے۔ فیروز بھی سن رہا تھا۔ اسود نے عتاب آمیز نگاہوں سے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے عزم مصمم کر چکا ہوں کہ کل کے روز فیروز اس کے رفقا کو ضرور موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اپنے یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور قیس کو بلا کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ حشنس نے یہ رائے دی کہ میں آزاد کے پاس جا کر اس کی رائے معلوم کرتا ہوں، اگر وہ اس کام میں ہمارا ساتھ بٹائے گی تو بس ہم اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ حشنس نے آزاد کے پاس جا کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ آزاد کہنے لگی، اسود آج کل نہایت چکنا اور ہوشیار ہو چکا ہے، اس حصے مکان کے سوا محل میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہرا اور چوکی موجود نہ ہو۔ البتہ اس مکان کے عقب میں نقب زنی کا موقع موجود ہے، اگر لوگ سر شام اس طرف جا کر نقب لگا لو
तो वहां तुम्हें कोई आदमी नहीं देख सकेगा। उस वक्त जो चाहो कर सकते हो, वहां असवद को कोई मुआविन भी नहीं मिल सकेगा। तुम्हें उस जगह शमादान रोशन मिलेगा और असलहा भी मौजूद होगा। इतने में असवद भी दीवान खाना से निकलकर हरम सराय में आया और हशनस को अपनी बीवी से बातें करते पाया। असवद ने सख्त गजबनाक होकर पूछा, तू यहाँ क्यों आया? ये कहकर एक खोंसा हशनस के इस जोर से रसीद किया कि वो नीचे गिर पड़ा। ये देखकर आजाद ने ऐसी बुरी तरह चीखना चिल्लाना और शोर मचाना शुरू किया कि असवद मबहूत और परेशान रह गया। आजाद नाक मुंह चढ़ाकर और असवद को डांट पिलाकर कहने लगी, ये मेरा दूध शरीक भाई मुझसे मिलने आया है और तू सख्त बेहयाई के साथ इससे ऐसा वहशियाना सलूक करता है। ये कहकर आजाद असवद को सख्त सुस्त कहने लगी। असवद हशनस को छोड़कर आजाद से माजरत करने लगा और उससे बसत मुश्किल अपना कसूर माफ कराया। वहां से उठकर हशनस अपने दोस्तों के पास आया और अपनी सरगुज़िश्त बयान की। ये लोग कहने लगे, अब हम असवद के शर से मामून नहीं हैं, फौरन भागने का इंतजाम करना चाहिए। उन लोगों पर बदहवासी तारी हो गई और आलम अस्तराब में कहीं चंपत हो जाने की तैयारियां कर रहे थे कि इतने में आजाद का गुलाम हशनस के पास आया और पैगाम दिया कि जो बात मेरे और तुम्हारे दरमियान करार पाई है उसमें गफलत न करना। हशनस ने इसके जवाब में कहला भेजा कि हमारी तरफ से इंशाल्लाह इस काम में हरगिज़ सुस्ती न होगी, और गुलाम को हर तरह से तशफ़ी देकर रवाना किया। उन लोगों ने फिरोज से कहा कि तुम भी आजाद के पास जाओ और उससे बिलमुशाफा गुफ्तगू करके इस बात को पक्का कर लो। चुनांचे फिरोज ने जाकर बातचीत की। आजाद ने फिरोज से भी वही बातें कही जो इससे बेशतर हशनस से कह चुकी थी। फिरोज ने कहा, हम इन अंदरूनी कमरों में नकब लगाएंगे। फिरोज यही बातें कर रहा था कि इतने में असवद भी वहां पर पहुंच गया और अजनबी मर्द को अपनी हम नशीन के पास बैठे देखकर इसकी रगे गैरत में जुम्बिश आ गई। इस पर आजाद कहने लगी, तुमने शायद इसे पहचाना नहीं, ये मेरा चचाजाद और दूध शरीक भाई है और मेरा करीब का रिश्तेदार है और महरम है। असवद ने आजाद के खौफ से तो कुछ न कहा, अलबत्ता फिरोज को वहां से बाहर निकाल दिया। शाम की स्याह चादर फजाए आलम पर मुहित हो गई तो उन लोगों ने जाकर अपना काम शुरू कर दिया और नकब लगाकर अंदर घुस गए। वहां शमदान रोशन था। उनमें से हर शख्स को फिरोज ही की कुव्वत बाजू पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो सब में शेजोर और कवी हैकल था। उन लोगों ने फिरोज को आगे किया और खुद ऐसे मौका पर ठहरे रहे जो पहरेदारों और फिरोज के बीच में था। उन लोगों का ये क़याम इस पेशबंदी पर मबनी था कि अगर बिलफर्ज पहरेदार फिरोज पर हमला आवर हों तो ये लोग उसके आड़े आ जाएं। जब फिरोज दरवाजा के करीब पहुंचा तो उसने बड़े जोर से खर्राटों की आवाज सुनी और देखा कि आजाद पास बैठी है। और बुल अजबी देखो कि जैसे ही फिरोज दरवाजा में जाकर खड़ा हुआ, उसके मोक्कल ने असवद को उठाकर बिठा दिया। अब असवद अपने शैतान की तरफ से यूं गोया हुआ कि फिरोज, तुझे मुझसे क्या सरोकार है जो यहाँ आया है। फिरोज को ये अंदेशा हुआ कि अगर इस वक्त लौटता और मौका को हाथ से जाने देता हूँ तो वो और उसके साथी भी मारे जाएंगे और आजाद भी जिंदा न बच सकेगी। इसलिए फुर्ती करके असवद से लिपट गया। फिरोज बुलंद बाला और कवी उल जस्सा जवान थे। उसने असवद की मुंडी और गर्दन पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि जिस तरह धोबी कपड़े को निचोड़ता है। मान उसकी गर्दन टूट गई। जब फिरोज ने असवद को हलाक करके बाहर जाने का इरादा किया तो आजाद ने लपक कर उसके दामन पकड़ लिया और कान में कहने लगी कि इसे जिंदा क्यों छोड़े जाते हो। आजाद ये समझ रही थी कि असवद अभी तक जिंदा और सलामत है। फिरोज ने कहा, इत्मीनान रखो, मैंने इसे हलाक करके तुम्हें इसके पंजाए जोर से निजात दिला दी है। मरने के बाद असवद के मुंह से इस तरह खर खर की आवाज आ रही थी जैसे कोई बैल डकारता है। ये अजीब और गरीब आवाज सुनकर महल के पहरेदार दौड़ते हुए आए और दरियाफ्त करना शुरू किया कि ये आवाज कैसी है। आगे बढ़कर उन्हें अंदर आने से रोक दिया और कहने लगी, खामोश रहो, हमारे पैगंबर पर वही नाजिल हो रही है। वो खामोश होकर चले गए। फिरोज बाहर निकलकर अपने साथियों से कहने लगा, मैंने असवद का काम तमाम कर दिया है। इस पर फिरोज के रफीक अंदर को दौड़े और देखा कि असवद मुंह के बल बदस्तूर गिरा है और खरखर की आवाज आ रही है। हशनस ने बढ़कर पेशे कबज से उसका सर जो है वो तन से अलग कर दिया। अब कातिलों ने बाहम मशवरा किया कि अपने दूसरे हम मशरबों को इस सानेहा से कैसे मुत्तला करें। आखिर ये तजवीज़ करार पाई कि सुबह सुबह इसकी आम मुनादी कर दी जाए। जब सुबह हुई तो असवद के मारे जाने की बाकायदा मुनादी और ऐलान किया गया। इस खबर की अशात पर सना के मुसलमान और काफिर दोनों मुतवाहिश हुए और शहर में हलचल मच गई। अब हशनस देलमी ने अजान कहनी शुरू की जिसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ये अल्फाज भी थे, अशहदु अन्ना अय्हल तकद्दाब। इस निदा के बाद मुसलमानों ने असवद का सर कुफार की तरफ फेंक दिया
یہ دیکھ کر اسود کے پیروں اور محافظوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا اور مسلمان بچوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں 70 اسودی کافروں کو پکڑ کر بند کر دیا۔ آخر دشمن مرعوب ہو گئے۔ انتفاعی فتنہ کے بعد کفار نے اپنے آدمیوں کا جائزہ لیا تو 70 آدمی مفقود پائے۔ چنانچہ مسلمانوں سے درخواست کی کہ ان کے آدمی رہا کر دیے جائیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرو اور ہمارے بچوں کو واپس کرو تو ہم تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ یوں باہم مبادلہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب وہاں مسلمانوں کا واقعی تسلط قائم ہو گیا تو اسودی لوگ صنعاء اور نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح صنعاء نجران اہل ارتداد کے وجود گند سے پاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے علاقوں میں بحال کیے گئے۔ صنعاء کی عمارت کے متعلق تھوڑی دیر تک کچھ مناقشہ اور اختلاف رہا، لیکن آخر کار سب نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حکومت پر اتفاق کر لیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب اس قضیے سے فارغ ہو کر ایک قاصد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے اور بذریعہ وحی تمام واقعہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا نام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام فیروز ہے۔ چند روز کے بعد جب قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ الرسول میں پہنچا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے پردہ اور رخصت فرما چکے تھے، اور امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت کو اپنے مبارک قدموں سے زینت بخش چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے عہد حکومت میں سب سے پہلی جو بشارت ملی وہ اسود کے قتل ہی کی خوشخبری تھی۔ امیر المومنین نے اس نامہ کے جواب میں اہل یمن کو ایک مکتوب یعنی خط لکھا جس میں اسود کی ہلاکت پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ فیروز کہتے ہیں کہ جب ہم اسود کو قصر عدم میں پہنچا چکے اور اس کو ہلاک کر چکے تو اسلامی عملداری حسب سابق واپس آ گئی۔ صنعاء میں مسلمانوں کے امیر حضرت معاذ بن جبل تھے۔ ان ایام میں تمام مسلمان بڑی خوشیاں منا رہے تھے اور دنیا جہاں میں کوئی چیز ایسی دکھائی نہ دیتی تھی جو ہمارے آئینے دل کو ٹھیس لگا سکتی۔ البتہ مضافات میں اسود کے تھوڑے سے سوال شر انگیزی کرتے دکھائی دیتے تھے، مگر ہمیں اطمینان تھا کہ ہماری ادنا سی توجہ انہیں ٹھکانے لگا دے گی۔ لیکن چشم فلک کو ہماری یہ خوشی ایک آنکھ نہ بھائی اور اچانک یہ خبر آئی کہ حضور سید العرب والعجم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ اس خبر کے پہنچتے ہی سارا معاملہ درم برم ہو گیا اور قبائل مرتدین نے تمام عرب کے اندر ہلچل مچا دی۔ اسود مدعی نبوت تھا، اس لیے ضرور تھا کہ وہ کوئی آسمانی کلام بھی اپنے دام افتادوں کے لیے اور اپنے پیروکاروں کے لیے پیش کرتا۔ اس نے قرآن پاک کی نقل کرتے ہوئے کچھ عبارتیں لکھی تھیں جنہیں اس کے پیروکار دلیل کے طور پر خیال کرتے تھے، مثلاً والماء ذات میسا والدار ذات درسا یہجون جمعا وفرادا علی قلاء سبیزا وصفرا۔ یاد رہے کہ اسود کا فتنہ 4 یا 3 مہینے سے زیادہ عرصہ تک نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری تفاصیل الکامل فی التاریخ لابن اسیر اور اسی طرح تاریخ ابن خلدون وغیرہ سے منقول ہے۔ آپ کے سامنے اسود عنسی کا انجام اور اس کی ہلاکت اور اس کی فتنہ انگیزی اور نبی علیہ السلام کا طرز عمل، یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان نصیب فرمائے اور ختم نبوت کے لیے اسی طرح اپنی جان مال اولادیں قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، جس طرح صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین حضرات نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے نثار کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔